چھوٹی عمر کی لڑکیاں بڑے عمر کے مرد آپس میں شادیاں کر لیتے ہیں اور ان کے مال کے اوپر جو ہے وہ نظر ہوتی ہے. تو یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے. کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کس وقت فوت ہو جانا ہے. ترجیح دو دین کو دو. لیکن ہمارے ہاں سب سے زیادہ دولت، اسٹیٹس، ویلتھ، یہ بیوروکریٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کا اسٹیٹس کو کیا ہے، ساری چیزیں دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ کائنڈلی اس پہ وضاحت فرمائیے کہ بڑی عمر کا آدمی مالدار ہو اور پھر عورت اس سے اس لیے شادی کرے کہ اس کے پاس پیسہ بہت ہے نا، تو وہ کیا جائز ہے شادی اس طرح پیسے کے لیے؟ شادی تو جائز، اس میں کوئی حرام کا پہلو نہیں ہے. شادی کا ایک مقصد ہے کہ خاندان بنے، اس کے ساتھ یہ ہوئے ایک پورا اسلام نے ایک پورا معاشرہ تشکیل دیا نکاح کی زندگی. اس میں جو ہے ایک اچھی اولاد کی تربیت ہے اور ایک پورا معاشرہ ہے. یہاں پہ آپ بڑی عمر کی شادی کر رہی ہیں اس نیت سے کہ اس کی دولت پہ میں قبضہ کروں گی، بعد میں یہ لڑکی قبضہ کر کے بعد کرے گی کیا؟ تو اب کیا آؤٹ پٹ ہے؟ کیا آؤٹ پٹ ہے کہ وہ کیا اپنے آپ جو ہے وہ بچوں کی ترویج کرے گی، بچوں کے جو ہے وہ پال پوس کر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بچے پیدا کر کے ان کی پیسہ ان کی وہ کرے گی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ جو بندہ ہے ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق وہ جو خاتون جو سوٹیبل ہے، جو اس کے مطابق جو چل سکے، چاہے دیکھیں بعض اوقات انسان کو نا ایک ایسے لائف پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکیں، محبت کر سکے، پیار کر سکے. یہاں پہ آپ وہ بابا جی کو چھوٹی عمر کی لڑکی دے رہے ہیں جناب والا، اور وہ جو وہ ہر بندے کے جذبات ہوتے ہیں، نہیں، ہر بندے کے احساسات ہوتے ہیں. اگر بابا جی کسی کو پسند کر لیتے ہیں، زیادہ عمر ہے، دیکھیں عمر کا کوئی لمٹ تو نہیں ہے نا کہ فلاں عمر میں شادی کرنی اور فلاں میں نہیں کرنی. اگر وہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے 1 کرو 2 کرو 3 کرو 4، اگر تم اس میں کر سکو، اپنا عدل کر سکو. تو مفتی صاحب اگر اس نے کسی بندے نے اگر پسند کر لیا، لڑکی پسند کر لیا، تو نیت آپ سمجھتے ہیں نیت خالص ہونی چاہیے اس کو؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو نکاح کیا جاتا ہے نا، جس میں آتا ہے وہ 4 وجوہات کی بنا پہ کیا جاتا ہے. کسی کا حسب، کسی کا نسب، کسی کی جو ہے وہ دولت، کسی کا حسن، کسی کا مال، اور ایک چیز جس میں جو ہے وہ دین. تمہارے ہاتھ ولود ہو، تم ترجیح دو دین کو دو. لیکن ہمارے ہاں سب سے زیادہ دولت، اسٹیٹس، ویلتھ، یہ بیوروکریٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کا اسٹیٹس کو کیا ہے، ساری چیزیں دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. دین کو ترجیح دینے کا ابھی یہاں پر آپ کی جو بھی عمر ہے، میں اگر اس سے ہاف کر دوں یا اس سے بھی کم کر دوں، مثلا 13-14 سال کی لڑکی اگر آپ کو کہتی کہ میں آپ سے شادی کرنا، ظاہر آپ ماشاءاللہ ایک ویل سیٹلڈ آدمی ہیں، اگر وہ آپ سے کرنا چاہتی بجائے اس کے کہ ایک ایسا نوجوان جو اسٹرگل کر رہا ہے، تو آپ اس کا نکاح قبول کریں گے؟ میں ضرور قبول کروں گا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھوں گا. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ آپ تھوڑی مینٹلٹی کو بھی دیکھیں کہ وہ لڑکی شادی کیوں کر رہی ہے. دیکھیں اس کے پوچھیں ایک مرد شادی کیوں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. شادی جنسی تسخیر کا نام ہی ہے، پوری نسل نو کا نام ہے. شادی ایک معاشرے کا نام ہے. شادی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یہ کہ وہ ایک اتنا ڈفرنس آ جائے. لیکن ڈفرنس ہو سکتا ہے اس میں، دیکھیں وہ نہیں ہے. لیکن میں نے اکثر ایسے خواتین کو دیکھا ہے جو کسی پروفیسر سے شادی کرتی ہیں جس کی ریٹائرمنٹ میں 1-1.5 سال باقی ہیں، اور جناب والا وہ اس کی دولت پہ مر جاتی ہیں. اور جناب ہوتا ہے کہ وہ پروفیسر صاحب مر جاتے ہیں، ساری دولت پہ پینشن پہ قبضہ کر لیتے ہیں. میں یہ اس پہ نہیں کہہ رہا بھائی، ایسی خواتین سے بھی شادی کی جا سکتی ہے جو بے سہارا ہے، جو جن کا کوئی مالی وارث نہیں ہے، ان سے بھی کی جا سکتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں حرام نہیں ہے، جائز ہے. لیکن پسندیدہ عمل اس طرح سے نہیں ہے کہ دیکھیں عمر کا تقاضا، جذبات، یہ ساری چیزیں. وہ مرد تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جلدی مر جاتے ہیں، عورتیں جو ہے زیادہ زندگی گزارتی ہیں، لائف رہتی ہیں اور کافی عرصہ جو ہے وہ زندگی گزار لیتی ہیں. اب یہ بھی سارا دیکھیں کہ عورت نے زندگی گزارنی ہے، عورت کو بھی ظاہری بات ہے مرد چاہیے، عورت کے بھی جذبات احساسات ہوتے ہیں. اس چیز کو ذرا سمجھیں، اس مینٹلٹی کو ذرا سمجھیں. بالکل بجا فرمایا آپ نے. علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب جیسے مفتی حسان ادریس صاحب نے کہا کہ کی جا سکتی ہے شادی، حرام نہیں ہے، لیکن پرابلم ہے نیت کی. انما الاعمال بالنیات. اگر لڑکی خالصتاً اسی لیے کر رہی ہے کہ وہ مالدار آدمی ہے، زیادہ عمر کا ہے، 1-2-4 سال زندہ رہے گا، پیسے مجھے مل جائیں گے، تو کیا یہ اس کے لیے اصطلاح کیا بولی جاتی ہے عام طور پہ؟ آپ نے شروع میں بات کی تھی شوگر ڈیڈی. شوگر ڈیڈی کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی وہ چینی کھلانے والا نا، کہ وہ اس کی دولت کھا رہی ہے اس کے ساتھ. یہ شوگر ڈیڈی نہیں نہ ہونا چاہیے، شوگر کینڈی ہونا چاہیے. وہ باپ کے ساتھ تھوڑی شادی کر رہی ہے. یہ تو اصطلاح ہی غلط ہے کہ شوگر ڈیڈی ہے. یعنی اس کے باپ کی عمر کا ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں یہ کہ لڑکی کے باپ کی عمر کا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ نکاح کیوں کیا جاتا ہے. نکاح کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کی پہلی آیت میں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام جو ہمارے اماں جان ابا جان ہیں، ان کی شادی کا مقصد شادی بیان کی اور فرمایا کہ ان سے ہم نے بہت ساری اولاد کو پیدا کیا، مرد اور عورتوں کو. سبحان اللہ. تو نکاح کا بنیادی مقصد جو ہے وہ نسل انسانی کو ترویج دینا ہے، بقا اور دوام بخشنا ہے، اور انسان مرد ہو یا عورت ہو اس کی جو جنسی خواہشات ہیں ان کو پاک رکھنا ہے، ان کو جو ہے وہ حلال طریقے سے مرکوز کرنا ہے، حرام سے ان کو بچانا ہے. یہ شادی کا مقصد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی یہ ہے کہ نکاح کرو
جس نے نکاح سے منہ موڑ لیا اس کا میرے سے تعلق نہیں ہے. النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے نکاح نہ کیا. اب یہاں پر ڈبیٹ یہ چل رہی ہے کہ چھوٹی عمر کی لڑکیاں بڑے عمر کے مرد آپس میں شادیاں کر لیتے ہیں اور ان کے مال کے اوپر جو ہے وہ نظر ہوتی ہے. تو یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کنسیپٹ ہی غلط ہے. کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کس وقت فوت ہو جانا ہے، مرد نے پہلے فوت ہونا ہے یا عورت نے پہلے فوت ہونا ہے. 23 لاکھ مربع میل کی حکومت ہو اور وقت کا حکمران ہو، اس کے ساتھ ایک نوجوان خوبرو لڑکی جو ہے وہ شادی کرے، کیا تصور میں آئے گا؟ اور وہ جو شوہر بن رہا ہے اس کی عمر جو ہے وہ 60 کے قریب ہو یا 50 پلس ہو، اور عورت کی عمر جو ہے وہ 12-13 سال ہو، کیا کہیں گے کون پہلے مرے گا؟ جس کی عمر زیادہ ہے. جس کی عمر زیادہ ہے. امر واقع بالکل اس کے خلاف ہے. سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، 23 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں بلا شرکت غیرے، اور ان کی شادی ہوتی ہے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ابھی بلوغت کے عمر کو پہنچی تھی. تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عمر کو بیٹا بھی دیا، زید بن خطاب، زید بن عمر، اور پھر اس خاتون کی وفات ہو جاتی ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی تصور تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک بوڑھے آدمی سے شادی کر رہے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہی ہے. یہ عموماً ایسا نہیں ہوتا. اور اگر شادی صرف آپ کر رہی ہیں مال و دولت کی خاطر تو وہ شادی نہیں ہے، وہ حرام ہے نکاح. وہ میں کہہ رہا ہوں کہ شادی آپ مال و دولت کے لیے کر رہے ہیں نا، وہ شادی نہیں کر رہے، آپ کسی کے مال پر قبضہ کرنے کی خاطر کر رہے ہیں، لیکن نکاح پھر بھی یہ نکاح ہو جائے گا. اب یہاں پر اس کو دوسرے پہلو سے دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، فَأَغْنَىٰ، تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا. اس کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر جلالین کو اٹھائیے. اے بمال خدیجہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کے ذریعے ہم نے آپ کو غنی کر دیا. سبحان اللہ. اب تصور سمجھیے، مرد کے پاس مال نہیں ہے، عورت کے پاس مال ہے، اور مرد عورت کا رشتہ ہوا، عورت نے صرف اپنے آپ کو ہی نہیں اپنے مال کو بھی ہبہ کر دیا کہ یہ میرا مال نہیں ہے، یہ آپ کا مال ہے. یہ ہوتی ہے محبت. اور پھر ایسی محبت جب ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی وفات کے ساتھ، عمر کے ختم ہو جانے کے ساتھ بھولا نہیں کرتی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد بھی یاد کیا کرتے تھے، حالانکہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری ازواج عطا فرمائیں جن میں کواری بھی تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خدیجہ خدیجہ ہی تھی. اللہ اکبر، اللہ. خدیجہ خدیجہ ہی تھی. تو میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ مثالی ہونا چاہیے، لالچی نہیں ہونا چاہیے. لالچ کی بنیاد پر تعلق نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ مرد قائم کرے چاہے وہ عورت قائم کرے. لالچ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ تعلق میں برکت نہیں رہے گا. جب آپ تعلق کو مثالی بنائیں گے ایک دوسرے کا لباس بننے کے لیے، پھر مال پر نظر نہیں ہوگی. آج بیسیکلی کیپٹلزم کا دور ہے، مال کے پیچھے لوگ مارے مارے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں نا شادی، آج مال کی خاطر مائیں اپنی کواری بچیوں کو بغیر نکاح کے پیش کر دیتی ہیں کروڑ پتیوں کے پاس، ارب پتیوں کے پاس. آپ اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ اس پہ ہمارا معاشرہ کیوں نہیں آواز اٹھاتا کہ بے نکاحی جو ہے وہ لوگوں کو پیش کی جا رہی ہیں چند ہزار کی خاطر، چند لاکھ کی خاطر، اور یہ دھندا عروج پر چل رہا ہے. اس دھندے پر بات کیوں نہیں کی جاتی؟ بات ہمیشہ اس وقت کی جاتی ہے جب نکاح کی باری آتی ہے. نکاح حالانکہ اتنا مقدس بندھن ہے، اتنا مقدس رشتہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کہتے ہیں یہ میری نشانیوں میں سے ایک رشتہ ہے کہ میں نے تمہاری بیوی کو تم سے پیدا کیا ہے. تو بڑے عمر کی مرد کے عورت ہو یا مرد ہو، ان کے ساتھ شادی کرنا یہ قطعاً کوئی بری بات نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کا قوام ہے، وہ بڑی عمر کا ہے یا چھوٹی عمر کا ہے، اس کے لیے اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے. مرد عورت کا قوام، مطلب قوام کیا ہوتا ہے؟ مرد ہمیشہ نگہبان ہے، مرد نے ہی عورت کو پروٹیکٹ کرنا ہے، مرد ہی نے عورت کے گھر کا خرچہ چلانا ہے. قوام بولتے ہیں نگہبان کو؟ جی، قوام بولتے ہیں نگہبان کو اور اس کے گھر کے محافظ کو. محافظ کو، ٹھیک. اس نے ہی ساری فیسلٹیز دینی ہے. آج تو یہاں پر یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ کما رہی ہے اور مرد عیاشی کر رہا ہے. اس بات پہ بھی بات کیجئے. اگر مرد مالدار ہے تو آپ کے معاشرے میں کتنے لوگ مالدار ہیں؟ وہ فنگر ٹچ پہ گنے جا سکتے ہیں. چند نکاحوں کو بنیاد بنا کر آپ نے شوگر ڈیڈی کی ٹرمینالوجی بنا لی ہے، دنیا میں استعمال ہوتی ہے ویسے اوورال. جی میں عرض کر رہا ہوں نا. تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ انکم زیادہ ہے، عمر کم ہے. تم نے کہاں سے یہ پڑھ لیا ہوا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے کہ کس کی موت کس وقت آنی ہے، اور وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بے شک. تو نکاح کرنے چاہیے